اب شیعہ مثلا مظلومیت امام حسین کے جلوس نکالتے ہیں، ہمارے بعض بھائیوں کو بڑا جذبہ چڑھا کہ بھائی ہم بھی نکالیں گے کسی شہادت کا جلوس، ہمیں کیوں پرواہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جلوس نکالو، لیکن آپ نکالو گے کیا یقین ہے کہ صدیوں تک یہ نکلتا رہے گا؟ لیکن ہمیں یقین ہے ہم رہے نہ رہے ذکر حسین رہے گا، کیونکہ یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے ذکر حسین کو زندہ رکھنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے عزاداری کو زندہ رکھنا، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ ذکر امام حسین کو زندہ رکھا جائے۔ جس طریقے سے یزیدیت نے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی تھی وہ انسان کا تصور ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ مثلا اگر یزید کو دشمنی امام حسین سے تھی تو شہید کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا، مثلا آپ کو اس بندے سے مسئلہ ہے تو آپ اس کو اگر قتل کرا دو اس کے بعد تو بندہ خاموش ہو جائے نا، ٹھنڈک پڑ جائے نا کہ وہ چلا گیا، لیکن کیا مسئلہ تھا کہ شہید بھی کیا، پھر اتنی بے دردی سے لاشوں کو پامال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے دردی سے ان کے بچوں کو اسیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسیر بنا کے مسلمانوں کی بازاروں میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کو نہیں پتا کہ جس پہ میں ظلم کر رہا ہوں نبی کا نواسہ ہے، کہ یزید کو نہیں پتا کہ اگر میں امام حسین کے بچوں کو اسیر بنا کے بازاروں میں لے جاؤں گا تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کروں گا۔ ہر صحیح اور سالم العقل انسان جب کسی کو مارتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ الزام میرے اوپر نہ آئے، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے لیے برا سوچیں۔ کہ یزید اتنا کم عقل تھا کہ یہ سارے کام کر رہا تھا کہ اپنے خلاف پروپیگنڈا پڑھاتا جائے اور بناتا جائے۔ بھائی مامون بھی تو تھا نا، امام رضا کو شہید کرنے کے بعد خود امام رضا کی مجلس عزا رکھی اس نے، کالے کپڑے پہن کر عزا امام رضا میں زار و قطار رونے لگا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ مامون نے رضا کو مارا ہے۔ وہ تو اظہار محبت کرتا تھا، یزید ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مسئلہ جنگ کا تھا، دشمنی کا تھا کہ اگر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور فتویٰ جاری کر کے امام حسین کو واجب القتل کہلا کر اس نے امام حسین کو شہید کر دیا، تو شہید کرنے کے بعد پھر لاشا پامال کیوں کیا؟ شہید کرنے کے بعد پھر پتھر کیوں مارے گئے؟ پھر سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھ کے بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ پھر اہل و عیال یعنی پتہ ہے کہ امت کو یہ کن کے بچے ہیں، کن کے نواسے ہیں، رسول کے نواسے ہیں، حرم رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے یا تو وہ بے انتہا بے وقوف ہے یا تو وہ کچھ سوچ کے کر رہا ہے۔ ہاں تو اگر آپ یزید کے لیے ایک سرٹیفکیٹ نکال دیں گے کہ مینٹل آدمی تھا، تو مینٹل آدمی اتنی پراپر پلاننگ نہیں کر سکتا کہ پہلے بیعت مدینے میں لینے کی کوشش کی گئی، پھر افراد کو بھیجا گیا کہ مکے میں شہید کر دیا جائے، پھر امام کے راستے کو روکا، پھر پلاننگ کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، پھر بصرہ، پھر یہ سارے واقعات کہ کیوں کر رہا تھا یزید یہ سب کچھ؟ کا تاریخ پڑھو اور کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ یزید کو پتا تھا کہ جس امام حسین کے لاشے کو پامال کر رہا ہوں، کربلا کی زمین پہ بلا کے کتنے طریقوں سے توہین کی گئی امام حسین کے بدن کی، لاشیں دوڑائے، پامال کیا، خصوصی گھوڑے بلائے گئے، قتل کر دیا، بات کو ختم کر دو، لیکن کہا نہیں، جتنا تصور توہین ہے وہ ساری توہین انجام دوں گا۔ اچھا توہین کر دیا، بچوں کو چھوڑ دو، خواتین کو چھوڑ دو، ان کا بیٹا بیمار ہے اسے چھوڑ دو، کہا نہیں، پھر سروں کو نیزوں پہ رکھا، پھر بازاروں میں ڈھول بلائے جائیں، ناچنے والے بلائے جائیں۔ یہ کیسا تماشا تھا؟ اگر یزید کی فکر کو سمجھو گے پھر امام حسین کے قیام کی اہمیت کا پتہ لگے گا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین کیوں گئے کربلا، جبکہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے، جبکہ بہن کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، جبکہ بیٹی کو بتا کے جا رہے ہیں کہ بیٹی میرے جانے کے بعد بار بار میرا سینہ نہ مانگنا، ہر چیز پتہ ہے۔
فکر یزید کیا تھی؟ فکر یزید یہ ہے کہ وہ اساس دین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. ایک ایسا معاشرہ جو کم از کم دین کے ظاہر کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجدوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے. اب اس معاشرے کو واپس پلٹانا ہے بت پرستی کی طرف. اور یہ معاشرہ کب پلٹے گا؟ جب شاعر کی عزت، شاعر کا احترام اس معاشرے سے ختم ہوگا، جب اللہ پہ بلیو ختم ہو جائے، جب حضرت رسول کی نبوت پہ ایمان ختم ہو جائے. اور وہ ایمان کیسے ختم ہوگا؟ تو شعر ہے یزید کے، کہنے لگا کہ لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، بلکہ بنو ہاشم نے ایک کھیل رچا کہ کوئی ملک ہے، کوئی خدا ہے، کوئی جنت ہے، کوئی جہنم ہے. یہ سارا کھیل تھا. اپنے خاندان کو حکومت پہ لانے کے لیے بنو ہاشم نے یہ کھیل رچا کہ ہم عرب پہ کیا کریں؟ حکومت کریں. اب اس کو کھیل دکھانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ کوفے کا وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، شام کا وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو جب ان مسلمانوں نے دیکھا کہ جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کا سر کہاں پڑا ہوا ہے؟ نوکے نیزر. جس محمد کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے لیے یہ بلیو ہے کہ وہ معجزے کرتے تھے، کہ اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کبھی چاند کو پلٹا رہے ہیں، کبھی سورج کو پلٹا رہے ہیں، کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں پہ سننے میں آیا کہ کنکر بولتے تھے. اب اسی نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ناموس رسول کو بازار میں لایا جا رہا ہے، قیدی بنا کے چلایا جا رہا ہے. تو ان کے ذہنوں میں ایک شبہہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ نبی تھا اور خدا کا بھیجا ہوا نبی تھا تو خدا پھر اپنے نبی کے نواسے کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اتنا ظلم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی ریئیکشن تو ہو اللہ کی طرف سے. اگر یہ دین سچا ہے، اگر یہ نبی سچا ہے، اگر سب کچھ ہے، قوم لوط کا عذاب، قوم نوح کا عذاب، حضرت اسماعیل کا زمانہ، ہر نبی اور ہر قوم پہ کیا نازل ہوا؟ عذاب نازل ہوا. تو اگر یہ سچا نبی تھا اور اتنا ظلم ہو گیا ان کے نواسے کے ساتھ، تو کوئی تو حرکت ہو اللہ کی طرف سے، کوئی تو ایکشن ہو خدا کی طرف سے. پھر یزید کی باتیں ذہن میں آتی تھی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی خدا نہیں. اب یہاں پہ امام حسین نے کیا کیا؟ فکر یزید کو مارنے کے لیے، کیونکہ کچھ اصولوں پہ یزید بلیو کرتا ہے، کچھ اصولوں پہ امام حسین یقین کرتا ہے. یزید کا یہ ہے کہ پامال کرو، توہین کرو، تاکہ لوگوں کا دین پر، خدا پر، نبی پر اعتبار کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. کہ واقعاً اگر یہ اتنا بڑا ظالم ہے تو خدا اس پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اتنا بڑا ظلم کیا، خدا ناموس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ خدا اپنے نبی کے نواسے کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اب ذہنوں میں جب شک پیدا ہوئے، اور یہ شک نسلوں تک چلتے، باپ اگر سوچ رہا ہے تو بیٹا سوچتا، پھر چلتے چلتے بولتے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. یہ سارا ڈھونگ تھا. اگر ہوتا کوئی نبی تو اپنے نواسے کو بچاتا، اگر ہوتا کوئی دین تو خدا اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا، ان کے ناموس کو بچاتا. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا بلیو تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا بھی حکم ہے میں کن کا ساتھ دیتا ہوں؟ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں. کہاں پہ امام حسین نے ان کے شک و شبہات کو توڑا؟ جب یہ سوچ رہے تھے کیا واقعاً نبی اپنے نواسے کی مدد کرے گا، کیا واقعاً پروردگار عالم کا کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری اخبار جو رسول دے کر گئے اور بنا میں رسول دے کر گئے، کیا یہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ فرماتے اسی وقت اچانک نو کے نیزہ پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. شہید زندہ ہوتا ہے. وہ معجزہ دکھلایا کلام خدا کر کے کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن ہم سے جدا ہے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سارے حیدری، جائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر سلوات.